वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी की तारीफ की। कहा, जिस तरह फौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमपिंडी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी की तारीफ की। कहा, जिस तरह फौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। शहीद उस्मान यूसुफ के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी भी मार्के हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आए। शहीद की वतन के लिए खिदमात जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने रावलपिंडी में शहीद उस्मान यूसुफ शहीद के वालिद और अहल खाना से मुलाकात की। शहीद के लिए फातह खानी, बुलंद दरजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत का कहना था, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। यौम तशक्कुर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की इस आज़म को दोहराया कि मुल्क को कौम के दिफा के लिए पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद है। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए राफेल तैयारे समेत 6 जंगी तैयारों को गिराया। फिर 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी का दफा करते हुए ऐसा जवाब दिया कि भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसे वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में तारीखी फतह। कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज़ हैं। अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। दारुल हुकूमत में 31 जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मार्काए हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा रेज़। अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज ने तोपों की सलामी पेश की। मुल्क भर में दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ। उलमाए कराम ने शहीदों के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं मांगी। कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की घनगरज। सूबाई दारुल हुकूमतों समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने दिफाए वतन का अज़्म दोहराया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मज़ार इकबाल पहुंचे, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मार्का हक तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत तमाम शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। रेंजर्स हेडक्वार्टर में भी पुरवक्कार तकरीब हुई। FC हेडक्वार्टर बलोचिस्तान साउथ तुर्बत में मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा के लिए फातिहा खानी की तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकानी असम्बली और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। FC बलोचिस्तान साउथ के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुजफ्फराबाद में भी यौम तशक्कुर मिली जोश जज्बे से मनाया गया।
کوہاٹ میں جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ذوالفقار بھٹی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے یوم تشکر پر گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ تقریب میں گورنر ہاؤس کے ملازمین اور اسکول کے بچوں نے شرکت کی۔ گورنر نے کہا پوری قوم کو سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی ملی۔ یہ کامیابی قومی اتحاد، قربانی اور افواج پاکستان کی بے مثال حکمت عملی کا مظہر ہے۔ تقریب میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بھارت نے پاکستان میں جنگ مسلط کی اپنی مرضی سے اور ختم اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی سے کرائی۔ جو منہ توڑ جواب دن کی روشنی میں ہم نے دیا، اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم کے ٹیلی فون دنیا بھر میں گھومتے رہے ثالثی کرانے کے لیے۔ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو جو کچھ بھارتی میڈیا پاکستان کے شہروں اور صوبوں میں کارروائی کی باتیں کر رہا تھا، لیکن پاکستان حقیقت میں دہلی اور بامبے پہ الحمدللہ چڑھائی کر چکا ہوں۔ پی ٹی آئی نے پورے 2 سال دنیا میں افواج پاکستان کو رسوا کرایا۔ کچھ لوگ اس بیرونی سازش میں شامل اور کچھ شکار ہو گئے۔ حکومت پاکستان سے اور افواج پاکستان سے یہ بھی کہوں گا، جو 9 مئی کے پی ٹی آئی کے وہ کارکنان جو اس سازش میں بے گناہ تھے، شکار ہو گئے، ہم انہیں معافی دے دیں، عام معافی دے دیں اس خوشی میں۔ یوم تشکر پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی اور مزار قائد پر حاضری دی۔ کہتے ہیں مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا۔ سندھ کے عوام آج یوم تشکر منائیں۔ یوم تشکر پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ مریم نواز نے کہا قوم کو فتح مبارک ہو۔ پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ افواج پاکستان کی شاندار کامیابی اور فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپریشن بنیال المرصوص نیڈر لیڈرشپ، دلیر افواج اور متحد قوم کے غیر متزلزل اتحاد کے مرہون منت ہے۔ امن کے دائی ہیں مگر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی شاندار کامیابی پر پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب ہوئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت سول اور عسکری حکام، بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے IGFC نارتھ اور فوجی افسروں کے ہمراہ شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ شہداء کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، پاکستان کا ہر شہری اسے یاد رکھے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پاکستان کو آئندہ بھی کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمارے دفاعی اداروں میں سرحدوں کی حفاظت کی صلاحیت موجود ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح۔ یوم تشکر پر پائلٹ افسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی مزار پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے حاضری دی اور پھول رکھے۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی مزار پر پھول رکھے گئے۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی مزار پر بھی پھول رکھے گئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی مزار پر دعا کی گئی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی مزار پر بھی پھول رکھنے کی تقریب ہوئی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپریشن بنیال المرصوص کی کامیابی نے خطے میں بھارت کی مصنوعی عسکری برتری کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج ثابت ہو چکا کہ فضاؤں سے سمندر تک اور بلند و بالا پہاڑوں سے میدانوں تک پاکستان کی برتری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم تشکر پر پیغام، کہا بھارت کے بزدلانہ حملے کی ناکامی نے پوری دنیا میں ہندوستانی حکومت کو رسوا کر دیا۔ ہم پرامن ہیں مگر ہم سے جو ٹکرائے گا اس کو کاری جواب ملے گا۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل برداشت ہے۔ ہم اپنے آبی حقوق پر حملے کا دفاع کریں گے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن اپنے خلاف کسی بھی جارحیت سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان نے جواب میں بھارت کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
بھارت کے 6 طیارے گرائے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں پاکستان نے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا. Highlight that Directors General of Military Operations of Pakistan and India have maintained periodic contacts since 10th May 2025. Both sides have agreed on a structured mechanism for phased de-escalation. India's rhetoric reflects a persistent tendency to distort facts, justify aggression, and cast unwarranted aspersions on Pakistan's nuclear assets. In contrast, Pakistan as a responsible state remains committed to the ceasefire and to taking necessary steps towards de-escalation and regional stability. Given India's belligerent posture, we call upon our international partners to ensure that India honors its commitments and refrains from further aggression. Should India resume hostilities, Pakistan will have no choice to respond. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی پاکستان کے دورے پر وفد کے ساتھ پہنچ گئے. دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی ہم منصب کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے اسحاق ڈار اور ڈیوڈ لیمی میں اہم ملاقات ہوئی. حالیہ علاقائی پیش رفت اور پاک بھارت جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے تعمیری کردار کو سراہا. پاک برطانیہ باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. باہمی تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. خطے کی حالیہ صورتحال میں ڈیوڈ لیمی کا دورہ پاکستان غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قطار نا انتظار گھنٹوں کا کام منٹوں میں. کلفٹن کے رہائشیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سی بی سی متحرک. اب صارفین کی مشکلات گھر کی دہلیز پر حل کی جائیں گی. افضل پرویز کی رپورٹ. کاغذی کارروائی کا جھنجٹ ہو یا پھر دیگر بنیادی مسائل، اب کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے رہائشیوں کو نہ کرنا پڑے گا گھنٹوں کا انتظار، نہ لگنا پڑے گا لائنوں میں. چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی سی عمر فاروق ملک کی جانب سے رہائشیوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں. پروسیسنگ آفیسرز اور فیسیلیٹیشن آفیسرز وہ موجود ہوں گے. آپ کے بہاف پہ آپ کے فارم بھی فل کریں گے. آپ اپلیکیشن بھی اپنے گھر پہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھجوا سکتے ہیں. پہلے شاید لوگوں کو اتنی ایکسیس نہیں تھی سی او کے ساتھ، تو ہم نے ایک ریزیڈنٹ آر آن ڈیلی بیسس اسٹارٹ کیا. کلفٹن کے رہائشی کہتے ہیں کاغذی کارروائی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب تمام مشکلات آسان ہو گئیں. اب سی بی سی کافی بہتر کام کر رہا ہے. ان کی سروسز بہت بہتر ہو گئی ہیں. پہلے جب آتا تھا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا، لیکن ابھی آیا کاؤنٹر پہ انٹرٹین سے ہی کیا گیا. میڈم ہے، انہوں نے سارے فارم وغیرہ فل کر دیے میرے. سی بی سی کی جانب سے سڑکوں کی مرمت، نکاسی آب کے نظام کی بحالی اور اسٹریٹ لائٹس کی بہتری کے لیے کام جاری ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے رہائشیوں کو سہولت کی فراہمی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ افضل پرویز، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv.